السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ وہ عورت جو مہینوں میں کماتی تھی اب وہ دنوں میں کمانے لگی، لیکن وہ لڑکیاں اپنی مرضی سے لاتی، اپنے جسم کو فروخت نہیں کرتی تھی۔ ان میں سے کوئی غربت یا بھوک سے تنگ آ کر کچھ لڑکیاں اپنی دنیاوی خواہشات پوری کرنے کے لیے، اور کچھ لڑکیاں بہت مجبور ہو کر ہر آدمی کچھ چند روپوں کے لیے اپنے جسم کو ان کے حوالے کر دیتی، اور وہ درندے ان کے جسم کو نوچ کر چلے جاتے۔ جب کاروبار کے بارے میں بہت زیادہ چرچا ہوا تو بڑے بڑے افسروں نے پولیس پر زور دیا کہ تم ان کو جا کر کچھ کہتے کیوں نہیں ہو۔ پہلے تو وہ پولیس والے رشوت لے کر چلے گئے، لیکن جب ان کے سر سے پانی اوپر ہوا تو انہوں نے اس عورت کو کہا کہ آپ اب یا تو ہمیں اور خرچہ دو یا تمہیں یہ دھندا بند کرنا پڑے گا۔ اس عورت کے پاس بہت پیسہ جمع ہو چکا تھا۔ اس نے ان کو بہت ساری رقم ادا کر دی اور کہا اپنے اوپر والوں تک پہنچا دیں اور اوپر والوں کا منہ بند کر دیں۔ ایک دن بہت ہی خوبصورت اور حسین اور جمیل لڑکی اس کو کوٹھی کے دروازے پر آئی اور وہ اس کو دیکھ کر بڑی خوش ہوئی۔ یہ بھی کوئی اپنے جسم کو فروخت کرنے والی ہوگی، اور اس کا حسن دیکھ کر وہ تو پاگل ہی ہو گئی۔ اب وہ اسے اپنے کمرے میں لے آئیں اور ان کو سب کچھ بتانے کے بعد ان کو اپنے کمرے میں بٹھا دیا، اور تھوڑی دیر بعد ایک بہت بڑا افسر اس کوٹھے پر آیا تو وہ اس عورت سے اس لڑکی کے کمرے میں اس کو لے گئی، لیکن وہ افسر تھوڑی ہی دیر بعد واپس چلا گیا۔ پھر دوسری دن کچھ ایسا ہی ہوا، جو کوئی نوجوان آتا تو بغیر کچھ کیے وہاں سے چلا جاتا۔ اس عورت کا کاروبار بالکل ڈاؤن ہو رہا تھا۔ پھر ایک مرد آیا اس لڑکی کے کمرے میں آیا، لیکن پھر وہ چند لمحوں بعد ہی واپس چلا گیا۔ اس عورت نے اس آدمی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم کچھ کیا ہی بنا جا رہے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا اندر جا کر خود دیکھ لو۔ تو وہ عورت بہت پریشان ہوئی، اور جب اس عورت کمرے میں گئی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ لڑکی اندر عبادت کرنے میں مصروف تھی۔ اس عورت نے پوچھا کیا لڑکی، تمہیں معلوم نہیں کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے اور تم یہاں عبادت کر رہی ہو؟ تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ جب میں اس کوٹھے کے پاس سے گزر رہی تھی تو اس کے دروازے پر لکھا تھا کہ اپنے جسم سے جو کچھ کمانا چاہتے ہو کما لو۔ میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، اس لیے میں اس کوٹھے میں آ گئی اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئی، کیونکہ یہ جسم ہمارے پاس امانت ہے اور ہم جتنی عبادت کرنا چاہیے کر سکتے ہیں۔ میں اپنے جسم کو عارضی تکلیف دے کر اپنی جنت کما رہی ہوں۔ کیا آپ نے دروازے پر نہیں لکھا کہ اپنے جسم سے جو کچھ کمانا چاہتے ہو تو کما لو؟ تو اس عورت نے کہا ہاں، تمہاری بات بالکل درست ہے، میں نے یہ ضرور لکھا ہے، لیکن میں نے اس کام کے لیے نہیں لکھا۔ تو اس لڑکی نے اس عورت سے کہا جو کام تم اس دنیا میں کروا رہی ہو تو شاید تمہیں جہنم میں بھی جگہ نہ ملے۔ تم ان معصوم اور مجبور اور لاچار لڑکیوں کو یہاں لے کر آتی ہو، ان کے جسم کو امیر زادے کے حوالے کر دیتی ہو اور وہ نوچ کر اسے چلے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن تمہیں اس ایک ایک لڑکی کا اپنے جسم سے حساب لے گی، اور قیامت کے دن تمہیں اپنے جسم کے بارے میں کمانے والے اور کچھ نہیں ملے گا۔ اس بات سے عورت کو دل کو جا کر لگی۔ پھر اس نے کہا تمہاری بات بالکل درست ہے۔ پھر اس نے کہا کہ تم اپنے رب سے پوچھو کہ تم اتنے سالوں میں یہ کیا کام کر رہی ہو، کیا تمہیں کوئی سکون ملا؟ تو اس نے کہا کہ ایسا بھی کچھ لمحہ نہیں گزرا کہ جس میں میں نے سکون کا سانس لیا ہو۔ پھر اس لڑکی نے کہا تمہارے کہنے کے مطابق یہ درندے اس کمرے میں آئے اور یہاں سے چلے گئے، لیکن میں اپنے رب کی یادوں میں اتنی محو تھی کہ مجھے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلا، اور مجھے تم سے زیادہ بیوقوف اور دنیا میں لگتا ہی کیوں نہیں ہے، کیونکہ تم اس دنیا کے لیے کما رہی ہو جس میں رہنے کے لیے ایک سیکنڈ کا بھی پتہ نہیں ہے۔ میں تو اس دنیا کے لیے کام کر رہی ہوں جس نے مجھے ہمیشہ کے لیے جانا ہے۔ یہ سن کر اس عورت نے سجدے میں گر گئی اور اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر معافیا مانگنے لگی۔